اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلی قسط میں جو ڈالر کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے ہم نے پہلی قسط میں بات کی تھی کہ پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ شروع میں کتنا تھا، اس کے بعد جو مرحلہ وار سفر کرتے کرتے کہاں تک پہنچا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈالر کی غنڈہ گردی، ڈالر کی بدماشی دنیا میں کیسے قائم ہوئی، دنیا کے لیے یہ خطرناک اور مہلک ویپن جو ہے وہ کیسے بن گیا، یہ امریکہ کی غنڈہ گردی جو ڈالر کے بلبوتے پر ہے، اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ عالمی تجارت میں امریکی ڈالر کی اجاداری کیوں ہے؟ یہ وجہ صرف سپر پاور ہونے کی ہے تو ماضی میں سوویت یونین بھی سپر پاور تھا، مگر روبل کبھی کیوں عالمی کرنسی نہ بنا؟ برطانیہ نے تو آدھی دنیا پہ راج کیا، مگر پاؤنڈز تو جو ہے پوری دنیا کی تجارت کا ذریعہ نہیں بنا۔ اس کی ایک پوری تاریخ ہے جو امریکہ کے غلبے، دنیا پر اس کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ راج اور تمام ممالک کو اس کے ڈالر کے سامنے جھکانے کی ہے۔ مگر یہ کہانی سننے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اس کے علاوہ آپ کی قیمتی آراء کا بھی جو ہے ہم منتظر رہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی امریکہ کے دنیا میں قبضے کی، تو اس کا آغاز دوسری جنگ عظیم کے بعد 1944 میں ہونے والے ایک معاہدے سے ہوا۔ غور سے سنیے گا، جس نے معاشی اور فوجی طاقت کی سمت متعین کر دی، اور دہائیوں کے سفر کے بعد امریکہ دوسرے ممالک کی تقدیر طے کرنے والا زمینی خدا بن گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈالر کو چت کرنے کے لیے دوسری کرنسیوں نے کوشش نہیں کی، مگر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ یورو کو اس کی حالیہ مثال جو ہے آپ قرار دے سکتے ہیں۔ البتہ آنے والے دنوں میں جو چینی کرنسی ہے یوان، امریکی ڈالر کے لیے ایک نیا چیلنج، امکان ہے کہ شاید وہ ثابت ہو سکتی ہے، بغیر یہ بھی امکان ہے۔ ماضی میں جس نے بھی امریکہ اور اس کے ڈالر کے آگے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، اسے اقتصادی اور فوجی طاقت کے ذریعے امریکہ نے کچل ڈالا۔ ہر دور میں تجارت ہمیشہ مختلف ذریعوں سے ہوتی رہی، مگر جب کاغذی کرنسی کا استعمال مقبول ہوا تو عالمی سطح پر لین دین کے مشترکہ نظام کی ضرورت کا احساس بھی بڑھ گیا۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہر ملک اپنی کرنسی کو سونے سے منسلک کرے گا، یعنی کہ اس کے پاس سونے کے جتنے بھی ذخائر ہوں گے اس کی طے شدہ مالیت کے مطابق ہی کرنسی نوٹ چھاپے جائیں گے۔ یہ دنیا بھر میں ایک طے شدہ معاہدہ ہے، مگر اس کے باوجود عالمی تجارت کا مضبوط مالیاتی نظام قائم نہیں ہو سکا۔ خاص طور پر جنگ عظیم کے دوران اور اس کے بعد جنگ زدہ ملکوں نے مروجہ اصولوں کو نظر انداز کر دیا، اور اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑا۔ جنگوں سے فائدہ اٹھانے کی بات ہو تو امریکہ نے کبھی موقع ہاتھ سے جانے دیا، یہ زمینی حقیقت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ پہلی جنگ عظیم میں بھی امریکہ نے مالی فوائد حاصل کیے، دوسری جنگ عظیم کے بعد تو وارے کے نیارے ہو گئے امریکہ کے۔ اگرچہ پرل ہاربر ایک بڑا دھچکا تھا، مگر بالواسطہ جنگوں میں فریق کی حیثیت سے شرکت کر کے امریکہ نے ہر طرح کے فائدے جو ہیں اس جنگ میں حاصل کیے۔ دونوں جنگوں نے برطانیہ، یورپی ممالک، جاپان اور روس کو شدید اقتصادی بحران کا شکار کر دیا تھا، مگر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے برعکس امریکہ کی نہ صرف فوجی طاقت محفوظ تھی بلکہ وہ اقتصادی طور پر بھی مضبوط اور ممتاز حیثیت کا مالک رہا۔ اسی وجہ سے امریکہ کی مختلف اشیاء، خاص طور پر دفاعی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، اور اس نے تباہ شدہ ملکوں کو دل کھول کر قرضے بھی دیے۔ یہ وہ وجوہات تھیں جس نے امریکہ، اس کی معیشت اور ڈالر کو دنیا کی مجبوری بنا دیا۔ بہت اہم نقطہ توجہ سے سنیے گا، امریکہ کے مقروض اور دباؤ کا شکار معیشتوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ پس جولائی 1944 کا وہ دن بھی آ گیا جس دن امریکہ کو سپر پاور اور ڈالر کو عالمی کرنسی بنانے کی داغ بیل ڈال دی گئی، اور ساتھ ہی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF اور ورلڈ بینک کا بھی وجود ہوا۔ یہ وہ دن تھا جس کی امریکہ نے سالوں تیاری کی تھی۔ اب سوچیں کتنے عرصے پہلے وہ کہاں کی پلاننگ کر رہے تھے، اور ڈالر کی صورت میں عالمی اقتصادی اجاداری کا خواب پورا کیا۔ نیو ہیمپشائر، برطانیہ کے برٹن ووڈس میں مانیٹری اینڈ فائنینشیل کانفرنس میں 44 ممالک کے 700 سے زائد مندوبین نے شرکت کی، اور ایک معاہدہ طے پایا گیا جسے برٹن ووڈس ایگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کے بنیادی اہداف میں مؤثر زرعی مبادلہ کا نظام بنانے، کرنسیوں کی مسابقتی قدر میں کمی روکنے اور بین الاقوامی اقتصادی ترقی کو فروغ دینا شامل تھا۔ اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ دنیا کی کرنسیاں سونے سے نہیں بلکہ ڈالر سے، اور امریکی ڈالر سونے سے منسلک ہوگا۔ آپ گیم دیکھیں امریکہ کا کتنا خطرناک کھیلا اس نے۔ اس طرح تیل، اجناس اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے ڈالر عالمی کرنسی بن گیا۔ بدماشی، غنڈہ گردی۔ معاہدے میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ امریکہ اپنے پاس موجود سونے کے مساوی ڈالر کی چھپائی کرے گا۔ جب بھی کوئی ملک ڈالر کے بدلے سونا طلب کرے گا، امریکہ سونا دینے کا پابند ہوگا۔ واضح رہے کہ اس وقت جنگوں کی وجہ سے دنیا کے اہم ممالک اپنے سونے سے محروم ہو چکے تھے، اور امریکہ میں سونے کے خزانے بھر گئے تھے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی۔ اگلی قسم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو اس کے بعد جو ڈالر نے جو ہے وہ دنیا پہ جو نئے نئے مراحل طے کرتے ہوئے کس طرح قبضہ کیا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔